ناظرین کرام، برصغیر کے اندر ایک آزاد پختون ریاست کا مطالبہ کوئی ایک صدی سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ جب برطانیہ نے 19ویں صدی میں پختون علاقے برصغیر کے اندر قبضہ کرنا شروع کر دیے تو وہاں پر ان کو سخت مزاحمت کا سامنا تھا۔ پختون جو قبائل تھے وہ سخت مزاحمت کرتے تھے اور برطانیہ کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتے تھے۔ اس لیے اس چیز کو حل کرنے کے لیے یا اس پر قابو پانے کے لیے برطانیہ نے یہ کیا کہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں فوجی تعینات کیے، مگر اس سے بھی بات نہیں بنی، اور فوجی تعینات کرنے کے بعد ان کا فیصلہ ہوا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس علاقے کو تقسیم کر دیا جائے۔ اور تقسیم کے پیچھے جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو علاقے برطانیہ کے زیر انتظام آئیں گے، پختون جو قبائل علاقے ہوں گے وہ برطانیہ کے جو انتظام آئیں گے، زیر انتظام آئیں گے، تو وہاں پر انتظامات کو سنبھالتے ہوئے اور حکومت کو سنبھالتے ہوئے یا حکومت کو کرتے ہوئے ان کو آسانی ہو اور ان کو سہولت ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان علاقوں کو تقسیم کر دیا جائے، اور ان علاقوں کی تقسیم کے لیے وہ تاریخی لکیر ڈال دی گئی جسے آج افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحد کے طور پر ڈیورنڈ لائن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہ لکیر کیا کرتی ہیں؟ اس لکیر نے سب سے پہلے جو پختون جسم تھا یا جو پختون وجود تھا اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ افغانستان کے اندر رہ گیا اور ایک حصہ برطانوی ہند کے اندر رہ گیا۔ 1893 کو برطانوی ہند کے خارجہ سیکریٹری تھے مورٹیمر ڈیورنٹ، انہوں نے امیر عبد الرحمن کی رضامندی سے یہ لکیر کھینچ دی۔ اب بظاہر تو اس لکیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے پختونوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، بلکہ 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلی لکیر نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، پھر دوسری لکیر نے برطانوی ہند کے اندر پختونوں کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لکیر یہاں خطے کی سیاست کے اوپر بھی گہرے اثرات مرتب کرتا ہے، اور یہاں پر 2 بنیادی نظریات کو جنم دیتا ہے۔ پہلا نظریہ اور مطالبہ پختونستان کا مطالبہ تھا، دوسرا مطالبہ اور نظریہ عظیم افغانستان کا تھا۔ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ برطانوی ہند کی ایک پالیسی بڑی مشہور ہے، اور اس پر آج کل بھی اور پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے۔ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے، یعنی برطانیہ کی پالیسی تھی کہ یہاں اس علاقے کو تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ پہلے وہ علاقے کو تقسیم کرتے تھے خود کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، پھر اس کے اوپر حکومت کرتے تھے۔ تو یہ ڈیورنڈ لائن اس تقسیم کرو حکومت کرو ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کی سب سے واضح اور زندہ مثال ہے۔ اب اس کے بعد جو 2 نظریات نے جنم لیا اس میں سب سے پہلا نظریہ تھا پختونستان کا نظریہ۔ یہ پختونستان کا نظریہ صوبہ سرحد کے قوم پرستوں نے اٹھایا، جس کی قیادت باچا خان یعنی خان عبد الغفار خان اور ان کے جو پیروکار تھے یا ان کے جو لوگ اور ساتھی تھے انہوں نے کیا، اور ان کا مطالبہ اور موقف یہ تھا کہ پختونوں کو دوبارہ متحد کیا جائے، یعنی ان کو ری یونائٹڈ کیا جائے۔ برطانیہ کی جو پالیسی تھی، اس سے پہلے پختون جس طرح سے ایک افغان قوم کے طور پر رہ رہے تھے، ان کا موقف تھا کہ ان کو دوبارہ اس طرح سے یونائٹ اور متحد کیا جائے۔ پھر دوسرا مطالبہ عظیم افغانستان کا مطالبہ تھا۔ عظیم افغانستان کا مطالبہ کابل کے اندر اس فیصلے کے بعد جتنی حکومتیں آئی تقریباً تمام قوم پرست حکومتوں نے اٹھایا، اور ان کا موقف بھی یہی تھا کہ یہ جو لائن ہے یا جو لکیر ہے یہ فرضی لکیر ہے اور اس کی کسی قسم کی بین الاقوامی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اس کو مٹنا چاہیے، اور اس کا مٹنا عظیم افغانستان کے لیے ضروری سمجھا گیا۔ تو یہ 2 مطالبے اور نظریات تھے جو ڈیورنڈ لائن کی جو لکیر تھی اس کے کھینچنے کے بعد برصغیر کے اندر اٹھے، اور اس نظریات نے یہاں کی سیاست کے اوپر گہرا اثر مرتب کیا۔ ناظرین، 1893 کو جب یہ لکیر کھینچی جا رہی تھی تو اس وقت افغان قیادت اس بات کے اوپر رضامند تھے، اور ان کی رضامندی سے ہی یہ لکیر کھینچ دی گئی تھی۔ لیکن 1949 کو یعنی 1949 کو امرائے افغانستان کی قیادت اور افغانستان کی حکومتوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ چونکہ برطانیہ برصغیر سے جا چکا ہے اور یہ ان کی پالیسی تھی، اس وجہ سے اب اس کی کسی قسم کی کوئی بین الاقوامی حیثیت نہیں ہے اور یہ فرضی ہے اور اس کو مٹنا بھی چاہیے۔ لیکن جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا، پختونستان کا نظریہ تھا، عظیم افغانستان کا نظریہ تھا، اور پھر پختونستان کا نظریہ تو صوبہ سرحد سے اٹھا تھا، اور 1947 کے اندر تقسیم ہند کے دوران ایک ریفرینڈم کے ذریعے وہاں کے لوگوں نے 99% ووٹ پاکستان کے حق میں دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد بھی دونوں جانب سے افغانستان اور پاکستان دونوں جانب سے قوم پرستوں نے اس کے مٹنے کے مطالبات جو تھے پاکستانی حکومت کے ساتھ اور افغانستان نے دنیا کے سامنے رکھے۔ پھر 1955 میں جب 1 یونٹ فارمولہ پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کیا گیا تو اس وقت کابل کے اندر زبردست احتجاج کیا گیا۔ بات یہاں تک آ گئی کہ دونوں ممالک نے، پاکستان اور افغانستان نے، اپنے سفیروں کو بھی واپس بلا لیا اور اپنے سفارت خانوں کو بھی وقتی طور پر بند کیا۔ اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ حمید الحق چودھری صاحب تھے، اور انہوں نے برملا کہا تھا کہ یہ جو لکیر ہے یا جو ڈیورنڈ لائن کی سرحد ہے یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک حقیقت ہے،
اور ایک حقیقت رہے گی، اس کی ایک بین الاقوامی حیثیت ہے اور ایک بین الاقوامی حیثیت رہے گی۔ پھر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب 2006 کے اندر خان عبدالغفار خان کے بھائی ولی خان کی وفات ہوئی، تو اس وفات کے دوران افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے اس کو نفرت کی لکیر کہہ کر پکارا تھا۔ یہ تو وہ دو بنیادی یادیں تھی امیر عبدالرحمن کے دور حکومت کی جو براہ راست سرحدوں سے متعلق تھی۔ پھر 1901 میں ان کی وفات ہوتی ہے اور ان کی وفات کے بعد افغانستان کے اندر ایک نئے دور کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دور مسلسل خانہ جنگیوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ اس دور کی تاریخ مزید جاننے کے لیے جڑے رہیے دلیل کے ساتھ۔